اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات، میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 مئی بروز منگل 2024 ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو کچھ نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ، یہ نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے روشنی کا مقصد یہ اندھیرے کا کہ گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ان کو ہدایت کی روشنی میں لے آ، یعنی ان کو وہ گمراہ ہیں تو انہیں ہدایت کر کے وہ صراط مستقیم پر راہ راست پر آ جائیں۔ ایک تو کام یہ تھا موسیٰ کا۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان کو اللہ کے ایام یاد دلا، کہ وہ اللہ کے ایام منائیں، اللہ کے دن، اللہ کے خاص دن جو ہے وہ ان کو منائیں، ان کو یاد کریں اور ان دنوں کو منائیں، کیونکہ ان دنوں میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ ان کو یہ دن یاد رہیں گے تو وہ ان نشانیوں کو بھی یاد رکھیں گے۔ تو یہ حکم دیا، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ کے جو ایام ہیں آدرو قرآن، اس قرآن کی روح سے ان کو یاد کرنا، ان کو منانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس یاد کر کے بیٹھ رہے ہیں ہاں جی یہ فلاں روز ہے اللہ کا بہت بڑا روز ہے، نہیں، اس کو منانا چاہیے۔ اور ہر دن کے منانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ مولوی صاحب جو ہمارے ہیں یہ اللہ کے ایام سے 2 مناتے ہیں۔ ایک تو عید الفطر رمضان کے بعد، کیونکہ اس عید پر سویاں حلوے بانٹے بہت مل جاتے ہیں، تو مولوی صاحب کو یہ دن ضرور یاد رہتا ہے۔ دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ، وہ بھی گوشت کھانا ہوتا ہے، ہر ایک کو وہ دن یاد رہتا ہے۔ یہی 2 دن منائے جاتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں کوئی خاص نصیحت نہیں ہے۔ ویسے یہ ایک خوشی کا روز تو ہوتا ہے، مگر کیونکہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ اس قسم کی عید منایا کرو تاکہ تمہارے لیے یہ ایک انعام ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ بھی حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے، مگر اس وقت حضرت اسماعیل کی قربانی کو کوئی یاد نہیں کرتا، نہ کوئی یاد دلاتا ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھی اور دوڑ گیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو عید کا خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے میں بھی کچھ لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح عید الفطر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اس کے علاوہ اللہ کے اور ایام بھی ہیں جن سے تمام مسلمان اور خود مولانا غافل ہیں، کیونکہ اگر مسلمان مولانا وہ ایام یاد دلاتے لوگوں کو تو لوگوں کو وہ ایام یاد ہوتے۔ وہ 2 ایام ہیں جو بہت بڑے ایام ہیں۔ ایک تو یوم یہ ہے، ایک روز یہ ہے اللہ کا کہ جس وقت 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر حضرت رسول کریم نے خطبہ دیا، اور اس وقت حکم نازل ہوا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتی یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول وہ جو تیری طرف میں حکم نازل ہوا ہے یہ پہنچا دے، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو پھر میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔
تو لوگوں سے اللہ تجھے بچائے گا، کیونکہ اللہ کافر قوم کو یعنی جو تجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہوں گے تو ایسے کافروں کو اللہ ہدایت ہی نہ دے گا، وہ سوچ میں رہیں گے کہ کیا کریں، بس تمہیں میرا پیغام پہنچا دے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ملنے کے بعد حضور نبی کریم نے غدیر خود کے مقام پر چلتے ہوئے قافلے کو روک کر پلانوں کا منبر بنا کر اس کے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور یہ حمد و ثنا کے بعد پھر فرمایا ایھا الناس الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں تم سے بھی بڑھ کر؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں ہم سے بھی بڑھ کر۔ تو پھر فرمایا تو پھر فرمایا اچھا، علی کو سامنے بلایا اپنے پاس، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اس انداز سے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں بھی زمین سے اٹھ گئے۔ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا مولا، اس کا مالک یہ علی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں اپنے بعد دو عزت والی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے اپنا تعلق ان سے قائم رکھا تو پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے پیغام دیا، تو پہلے یہ فرمایا کہ میں اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں اور اللہ کی کتاب، اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا۔ اہل بیت کو ہادی مقرر کرنے کے بعد اب اہل بیت میں سے پہلے شخص کو ہادی مقرر کر دیا۔ جب یہ بات ہو چکی، حضرت رسول کریم اپنے مقام پر جا بیٹھے، اس وقت پھر آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے اس دین اسلام پر بہت خوش ہوں، راضی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، دین بن گیا، مکمل ہو گیا۔ تو جس دن دین مکمل ہوا، جس دن قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا، یہ بہت بڑا دن ہے اور یہ دن منانا چاہیے تھا۔ اور اس دن یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان بڑے دنوں کے منانے سے انا فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، کہ ان دنوں کے منانے میں، ان دنوں میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہوتی، ہم اس روز کوئی بہت بڑا کوئی خیرات کا انتظام کرتے، لوگوں کی دعوت کا انتظام کرتے، لوگوں کو بلاتے، لوگ بہت سے وہاں پر تمام دوست احباب جمع ہو جاتے، پھر ہم علماء کو بلاتے، علماء منبر پر آتے، وہ قرآن مجید کی افادیت پر بات کرتے اور وہ کہتے کہ آج کے دن شکر کا دن ہے، شکر کرو کہ ہمارا قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا اور ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ اب قرآن مجید کے نازل ہونے، مکمل ہونے کی شکر اس طرح ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں مکمل طور پر، اور ہم اپنی زندگی کو مکمل طور پر قرآن مجید کے تابع کر دیں۔ ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر سوچ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح پر ہمارے یعنی ہمسائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، نوکروں چاکروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، سائلین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ ہمارا کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے، قرآن نے کیا فرمایا ہے۔ تو اس طرح ہمیں علماء تقریر کرتے اور سمجھاتے، اور تقریر کرتے اور سمجھاتے تو ہم لوگوں کو سمجھ ہوتی، اور اس طرح شکر ادا کرتے، پھر وہ مل کر بیٹھتے اور کھانا کھاتے۔ تو یہ دن منایا جاتا، یہ خوشی کا دن تھا، شکر کا دن تھا، یہ دن منایا جاتا، یہ بھی عید تھی، مگر اس دن کو مسلمانوں نے مکمل چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا بڑا دن جو ہے وہ ہے یوم عاشور، جس کی قسم اللہ نے سورۃ والفجر میں یہ قسم اٹھائی ہے کہ والفجر، مجھے قسم ہے صبح کے والا یارن عاشرن، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، اور یہ بہت بڑا دن ہے۔
کہ اس یوم عاشور کو اسلام کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے اسلام کے پورے قوانین و تعزیرات اسلام پر مہر لگائی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے. اس حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو اور اس کی اطاعت کو اس طرح اجاگر کیا کہ مکمل طور پر مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی غیر کی اطاعت جائز نہیں اور نہ کرنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا دن تھا. تو اس دن کو بھی منانا چاہیے تھا. اس دن میں صبر کی تلقین کرنا تھی. صبر کرنا نہ تھا، صبر یاد دلانا تھا. صبر تو انہوں نے کیا جو کربلا میں شہید ہوئے، جنہوں نے قربانی دی. ہم نے صبر نہ کرنا تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. صبر انہوں نے کیا، ہم نے صبر یاد دلانا تھا. یعنی ہم نے عوام کو جمع کر کے ان میں بھی کوئی خیرات کوئی سبیل کا انتظام کر کے ان کو علماء کرام آتے ممبروں پر اور یہ سمجھاتے کہ اس بڑی قربانی ہوئی، یہ جو بہت بڑی قربانی ہے یہ اسماعیل محمد کی قربانی ہے. اتنی بڑی قربانی جو ہوئی ہے اور اتنے مصائب و شدائد پر آل محمد نے صبر کیا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں صبر اس طرح ہونا چاہیے. اور کسی غیر اللہ کی اطاعت گویا بت پرستی ہے. جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے مقرر نہیں کیا تو اس کی اطاعت کرنی، اس کی اتباع کرنی ایک بت پرستی ہے. اس لیے میں نے یزید جیسے بت کو مسترد کر دیا ہے. تو یہ امام حسین نے پیغام دیا. تو اس وقت جتنی مصیبت آئی، جتنی آل رسول نے برداشت کی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہمیں بھی مشکل وقت میں جب دین پر کوئی مشکل ہو جائے، جب دین کے لیے کوئی قربانی دینا پڑے یا جہاد کرنا پڑے یا بھوک یا خوف کی حالت میں، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اسی طرح قربانی دینا چاہیے جسی طرح امام حسین نے یہ نمونہ پیش کیا ہے. تو یہ علماء تقریریں کرتے، یہ بڑے دن تھے، ان دنوں کو منایا جاتا. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ دن منائے نہیں جاتے، بلکہ ان دنوں پر یا تو خود کا دھماکے کیے جاتے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ کوئی نہیں منا رہا یہ دن. البتہ قوم شیعہ یہ دن مناتی ہے. وہ 18 ذی الحج بھی قوم شیعہ مناتی ہے. 18 ذی الحج کو عید غدیر کہتے ہیں اور اس عید غدیر پر شیعہ لوگ اجتماع کرتے ہیں، ان کے جلسے ہوتے ہیں. ان جلسوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ کس طرح دین مکمل ہوا اور یہ خطبہ غدیر کیا تھا، کس طرح دیا گیا، اس کا مطلب کیا تھا، یہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے اور خوشی بھی منائی جاتی ہے. ہاں، میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کچھ شیعہ حضرات بھی خوشی غلط طور پر مناتے ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ قوالی، یہ ناچ گانے، یہ ڈانس وغیرہ اس یوم غدیر پر، عید غدیر پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھانا چاہیے، تقریر کرنا چاہیے. علماء تقریر کریں، ذاکرین مداخان اہل بیت کی مداخانی بیان کریں اور یوم غدیر کو خوشی کے طور پر منایا جائے. یہ باقی ڈانس جمر وغیرہ یہ مناسب نہیں ہے. البتہ یہ جلوس نکال لیتے ہیں. جلوس کا مقصد دیگر لوگوں کو جو شامل نہیں ہوتے ان کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ آج یوم غدیر ہے، فلاں مقام پر جلسہ ہے. تو یہ کرنا چاہیے. باقی ساز و آواز، ڈانس، ناچ گانے، یہ شرن جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے دنوں میں نہیں منانا چاہیے. تو اسی طرح یوم عاشور بھی شیعہ حضرات مناتے ہیں، مگر یہ لوگ روکتے رہتے ہیں. جو دوسرے مسلمان گروہ ہیں وہ روکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ماتم ٹھیک نہیں ہے، یہ سینہ کو بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں بات ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں. جو آپ کا نظریہ تھا، حکم تو اللہ کا تمام مسلمانوں کو ہے نا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ایام کو مناؤ، یہ یاد کرو. یہ حکم تو تمام مسلمانوں کو ہے. بھلا آپ کس طرح منا رہے ہیں؟ شیعہ غلط طریقے سے منا رہے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، ان کا طریقہ کار غلط ہے
مگر جس طریقے سے تم منا رہے ہو تم بھی ہمیں بتاتے کہ اس طرح نہ مناؤ، اس طرح مناؤ جس طرح ہم منا رہے ہیں۔ تو آپس میں ہم تبادلہ خیال کرتے، ہم دیکھتے کہ تم کس طرح یہ دن مناتے ہو۔ شیعہ کو بھی ایک نصیحت حاصل ہوتی کہ اس طرح ایام منانا چاہیے، اس طرح یوم منانا چاہیے، مگر تم تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، یا تم اس روز قبرستان میں جمع ہو جاتے ہو۔ تمہارے پاس نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیات ہے کہ قبروں پر جانے کا مقصد ہی کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی حدیث تو چلو گھڑ لی ہوگی، مگر کوئی آیات نہیں ہے تمہارے پاس کہ قبروں پر جانے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ نے کب حکم دیا کہ قبروں پر جاؤ، وہاں پر پانی ڈالو؟ سارا سال قبریں ٹھنڈی رہتی ہیں، کیا 10 محرم کو ان کو آگ لگ جاتی ہے تم پہنچ جاتے ہو اس پر پانی ڈالنے کے لیے؟ یہ ایک رسم بد کو جاری کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے اس یوم کو، اس دن کو منانا تھا، اس دن کو منانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ الگ رسم بنا دی گئی ہے جو مناسب نہیں ہے۔ تو ان دنوں کو منانا چاہیے۔ تو آپ ماتم نہ کریں، روئیں، مجلس پڑھیں، مگر آل محمد کے مصائب بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ یوم عاشور کو کیا ہوا تھا، اور جو کچھ ہوا تھا اس پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، آل محمد نے کتنا صبر کیا، کتنی استقامت دکھائی۔ تو ہمیں بھی اس سے درس لینا چاہیے، ہمیں بھی دین کے معاملے میں اس طرح استقامت اور صبر کرنا چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ خواہ بخواہ لوگوں کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں، وہ تو ہمیں قرآن نے منع کیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، حکم دیا قرآن نے قتل ان کو کرو جو تمہیں اللہ کی راہ میں ان کو قتل کرو جو تمہیں قتل کریں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی مت کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں نے پڑھی ہے۔ تو یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، یہ ایک نمونہ ہے، اسی قرآن پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم مخارج کے ساتھ پڑھتے رہیں، قرأت کے ساتھ پڑھتے رہیں، ہم حافظ کرتے رہیں، ہم تراویح پڑھتے رہیں۔ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا تھا، جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا، قرآن کو سمجھنا تھا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ اور یہ بہت بڑے ایام ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ایام اللہ ہیں، یہ اللہ کے ایام ہیں، ان کو منانا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ منانا چاہیے اور اچھے انداز سے، اور قرآن مجید کے فرمان کے مطابق منانا چاہیے۔ پتہ چلے کہ پاکوں کی یاد منائی جا رہی ہے، اور اس میں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہر صبر و شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جو یوم غدیر ہے یہ شکر کرنے کا یوم ہے، اس روز ہمیں شکر کرنا ہوگا، اللہ کی ذات پاک کی حمد کرنی ہوگی اور شکر ادا کرنا ہوگا کہ ہمارا قرآن مکمل ہو گیا، ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہمیں مکمل ہدایت مل گئی، ہم اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ گئے۔ تو اس دن تو ہمیں شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید اور یہ دین اسلام جو ہمیں ملا ہے۔ تو اس دن تو شکر کرنا چاہیے تھا۔ اور جس دن یوم عاشور ہے یہ وہ دن ہے کہ صبر کرنے کا سبق دینا تھا کہ صبر اس طرح کرنا چاہیے، بلکہ مولوی نے اس کے الٹ مان لی ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جب یہ دن آ جائے اہل بیت کے مصائب بیان نہ کریں بلکہ صبر کریں۔ ہم نے صبر نہیں کرنا، صبر اہل بیت نے دکھایا، ہم نے اس کو بیان کرنا ہے کہ صبر اس طرح کیا جائے۔ تو اس روز کو بھی لازمی منایا جائے کہ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، کہ ان دنوں میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میرے بھائی قرآن مجید پر عمل کیا جائے، محمد و آل محمد کی محبت رکھی جائے اور ان کے احکامات و فرمودات پر بھی عمل کیا جائے اور ان کے ایام کو منایا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔